پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں، امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی ہو گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا، کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے گفتگو کے بعد جنگ بندی کا فیصلہ کیا۔ ایران پر بمباری اور حملے 2 ہفتوں کے لیے معطل کرنے کا حکم دیا۔ ایران کی جانب سے 10 نکاتی تجاویز موصول ہوئیں۔ ایران کے ساتھ طویل المدتی امن کے حتمی معاہدے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ ایران کا بھی جنگ بندی پر اتفاق، ابنۂ ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات جمعے کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ ایران کی 10 نکاتی تجاویز پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ امید ہے کہ اسلام آباد مذاکرات پائیدار امن کے حصول میں کامیاب ہوں گے۔ ہم آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں شیئر کرنے کے خواہش مند ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس مذاکراتی وفد کی قیادت کریں گے۔ ایران امریکہ جنگ بندی، سابق اطالوی وزیر اعظم نے پاکستان کو نوبیل انعام کا مستحق قرار دے دیا۔ سابق اطالوی وزیر اعظم نے پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی اعلان کا خیر مقدم، کہا کہ پاکستان نے امریکہ سے 2 ہفتوں کے لیے جنگ بندی اور ایران سے خیر سگالی کے تحت 2 ہفتوں کے لیے ابنۂ ہرمز کھولنے کی درخواست کی تھی۔ دونوں فریقین نے غیر معمولی دانائی اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ لبنان سمیت ہر جگہ جنگ بندی ہوگی۔ جنگوں میں مصروف دیگر اتحادی فریقین بھی جنگ کو روک دیں تاکہ سفارتکاری کو جنگ کے خاتمے کا موقع مل سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری۔ وزیر اعظم وفاقی کابینہ اراکین کو موجودہ صورتحال پر اعتماد میں لیں گے۔ مزید اقدامات پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا اثر عوام کو منتقل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے جلد قوم سے خطاب بھی متوقع۔ جنگ بندی اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر گئیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت 16% کمی کے ساتھ $94 فی بیرل پر آ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمتوں میں بھی 14% کمی، قیمت $92 فی بیرل ہو گئی۔ اماراتی تیل کی قیمت 22% تک نیچے آ گئی۔ جنگ بندی کے بعد پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی، 100 انڈیکس میں 13,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,65,000 پوائنٹ سے اوپر ٹریڈ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ جنگ بندی کے اعلان کے عالمی معیشت پر انتہائی مثبت اثرات، عالمی اسٹاک مارکیٹس میں تیزی، امریکی ڈاؤ فیوچرز میں 900 پوائنٹ سے زائد کا اضافہ، جاپان کی اسٹاک ایکسچینج میں 4.5%، جنوبی کوریا کی اسٹاک مارکیٹ میں 5.5% کا اضافہ، انویڈیا اور ٹیسلا کے شیئرز بھی بڑھ گئے، کرپٹو کوائنز کی مالیت میں بھی اضافہ ریکارڈ۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی میں توسیع کی منظوری دے دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ دونوں رہنماؤں کی امن کے لیے کوششوں کو سراہتے ہیں۔ تہران نے ابنۂ ہرمز کھولنے کا بھی اعلان کر دیا۔ امریکی صدر نے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا پیغام اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا۔ ایران کے 10 نکات میں خطے میں جاری جنگوں کا خاتمہ اور ایران کے لیے اہم سیاسی اقتصادی ضمانتیں شامل۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق 10 نکات میں کہا گیا ہے کہ ایران، عراق، لبنان اور یمن میں جنگ کا مکمل خاتمہ کیا جائے، ابنۂ ہرمز میں محفوظ اور آزادانہ بحری گزرگاہ کے لیے پروٹوکول اور شرائط کا قیام شامل، ایران کی تعمیر نو کے اخراجات کے لیے مکمل معاوضے کی ادائیگی کا بھی مطالبہ، ایران پر عائد تمام پابندیوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے، امریکہ کے پاس منجمد ایرانی اثاثوں اور فنڈز کی فوری واپسی کی جائے۔ سعودی عرب اور قطر کا جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا قطری وزیر مملکت برائے خارجہ سے رابطہ۔ قطر نے جنگ بندی کے لیے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کاوشوں کو سراہا اور امن کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی نائب صدر سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ نائب صدر یورپی یونین نے امریکی ایران جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا، پاکستان کی مکمل حمایت کا بھی اظہار۔
روس کا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ روسی حکام نے کہا کہ معاہدہ دانش مندی کی جیت ہے۔ یورپی یونین نے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ اہم قدم قرار دیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا جنگ بندی معاہدے کی شرائط کا احترام ضروری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کے بعد 100% فتح حاصل کر لی۔ طویل المدتی معاہدے کے لیے مضبوط فریم ورک موجود ہے۔ 15 نکاتی منصوبے میں سے زیادہ تر پر اتفاق کیا گیا۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آج سے مشرق وسطیٰ کے لیے سنہری دور کا آغاز ہو گیا۔ امریکہ اب ہرمز میں بحری جہازوں کی روانی برقرار رکھنے کے تعمیری عمل میں مدد کرے گا۔ ایران تعمیر نو کا عمل شروع کر سکتا ہے۔ مزید بہت سے مثبت اقدامات ہوں گے۔ جنگ بندی کی کوششوں پر امریکہ اور ایران کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ۔ سوشل میڈیا اور عالمی میڈیا نے بھی سیز فائر کی کوششوں پر دونوں رہنماؤں کو خوب سراہا۔ ایکس پر وزیر اعظم کا بیان ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ چند گھنٹے میں 1.10 کروڑ سے زائد افراد نے وزیر اعظم کی پوسٹ دیکھی۔ سفارتکاروں اور ماہرین کا ہر قدم پر دونوں پاکستانی رہنماؤں کو خراج تحسین۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ جنگ بندی کے لیے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وزارت خارجہ مسلسل متحرک رہے۔ پورا خطہ بہت بڑی جنگ سے بچ گیا۔ اگلے 48 گھنٹے اور آنے والے دن بہت اہم ہیں۔ کیا ہونے جا رہا ہے، کب ہونے جا رہا ہے، آگاہ رکھیں گے۔ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، ذمہ داری دکھانی ہے۔ معرکہ حق کی طرح آج پاکستانی قوم کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ پاکستان کے ثالثی کے کردار کی تعریف کی جا رہی ہے۔ لبنان پر حملے نہیں روکیں گے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مکر گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 2 ہفتے کے لیے مشروط جنگ بندی کے امریکی فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ ایران اب ہرمز کھولے اور اسرائیل پر حملے بند کرے۔ 2 ہفتوں کی جنگ بندی میں لبنان شامل نہیں۔ امریکہ نے یقین دلایا کہ مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے کام کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے کے بعد جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے۔ جنگ بندی کی کوششوں پر امریکہ اور ایران کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ۔ سوشل میڈیا اور عالمی میڈیا نے بھی سیز فائر کی کوششوں پر دونوں رہنماؤں کو خوب سراہا۔ ایکس پر وزیر اعظم کا بیان ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ چند گھنٹے میں 90 لاکھ سے زائد افراد نے وزیر اعظم کی پوسٹ دیکھی۔ سفارتکاروں اور ماہرین کا ہر قدم پر دونوں پاکستان رہنماؤں کو خراج تحسین۔ پاکستان کی سعودی عرب پر ایران کے حملے کی مذمت، وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کا رابطہ، سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی اور مکمل حمایت کا اعادہ۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ پاکستان دیگر ممالک کے ساتھ مل کر امن کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ محمد بن سلمان نے خطے میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کی سعودی قیادت کے تحمل اور دانش مندی کی تعریف۔ کور کمانڈرز کی سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملوں کی شدید مذمت اور اظہار تشویش۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس شرکا نے کہا سعودی عرب پر حملے غیر ضروری کشیدگی ہیں۔ ایران کے سعودی عرب پر حملے تنازع کے پرامن حل کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا۔ کور کمانڈرز نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ کہا پاکستان علاقائی سلامتی کے استحکام کے طور پر ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلائز کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملہ، ایران نے الجبیل انڈسٹریل کمپلیکس کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق 7 بیلسٹک میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ ملبہ مشرقی علاقے میں توانائی کی سہولیات کے قریب گرا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی۔ پاکستان کی سعودی عرب میں توانائی تنصیبات پر حملوں کی مذمت، وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا سعودی عرب کی معاشی تنصیبات پر حملوں کا کوئی جواز نہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا مشکل گھڑی میں سعودی حکومت کے ساتھ ہیں۔ حملے سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ سعودی عرب کی توانائی تنصیبات پر حملوں سے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ماہرین نے کہا مذاکرات کو کون سبوتاژ کرنا چاہتا ہے؟ پاکستان کی ثالثی اور سعودی حمایت سے ہونے والے مذاکرات فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔
सऊदी अरब पर हमले किसी और के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। सब जानते हैं अमेरिका और इसराइल में से कौन कशीदगी में कमी नहीं चाहता। मुज़ाकरात करने वाले या सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल दागने वाले असल फैसला साज कौन है? पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। चाहते हैं मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया जाए। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए सऊदी अरब, कतर और तुर्की का इजलास बुलाया। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए सबको मुज़ाकरात के जरिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। पाकिस्तान बहरीन की करारदाद की हिमायत करता है। कुवैत ने शहरियों को घरों में रहने की अपील कर दी। वजारत दाखिला ने कहा, शहरी एहतियाती तदाबीर के तौर पर मकामी वक्त के मुताबिक रात 12 से सुबह 6 बजे तक घरों में रहे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शहरियों को सुबह 8 बजे तक घरों में रहने की हिदायत। खित्ते में कशीदगी के बायस तवानाई की बचत का मिशन। इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में 8 बजते ही दुकानें बंद। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में रात 9 बजे शटर डाउन। बाकी अजला में कारोबार रात 8 बजे तक जारी रहा। बेकरियां, रेस्टोरेंट्स, तंदूर और खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहीं। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाकाबिले मुआफ़ी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का मकसद कीमती ज़र मुबादला बचाना और बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाना है। इलाकाई सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र पूरी कौम मिलकर पेट्रोल की बचत और किफ़ायत जारी की मुहिम में अपना हिस्सा डाले। पेशावर में बारिशों से नालों में तुग़यानी। वर्सक रोड पर नाला ओवरफ्लो हो गया। पानी करीबी आबादी में घरों में दाखिल। गलियां और सड़कें डूब गईं। बडनी नाले से गुजरने वाला सैलाबी रेला सरदार कॉलोनी में दाखिल। 3 से 4 फीट तक पानी गलियों और घरों में जमा। रेस्क्यू टीमों का किश्तियों के जरिए ऑपरेशन। शहरियों को घरों से निकाला। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में तूफानी बारिशें। दरियाए काबुल और दरियाए सवात में तुग़यानी। बाजोड़, खैबर और दीर में बारिशों से नदी नाले बिफर गए। लंडी कोतल में सैलाबी रेले के बायस पाक अफगान शाहरा बंद। जमरूद, मर्दान और करक, शब कदर में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नौशहरा में सड़कें तालाब बन गई। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी जमा। लक्ष्मी चौक, पुरानी अनारकली में सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। गुलबर्ग, मैन बुलेवर्ड, कैनाल रोड और जेल रोड पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। सड़कों पर पानी जमा होने और फिसलन की वजह से गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की लाहौर में बारिश के पानी की निकासी के इक़दामात की डिजिटल मॉनिटरिंग। पुरानी अनारकली, मजंग, लक्ष्मी चौक, रावी रोड, भाटी गेट, ताजपुरा समेत बेशतर इलाकों से पानी की निकासी मुकम्मल। मरियम नवाज ने वासा टीमों की कारकर्दगी को सराहा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। गुजरात, मंडी बहाउद्दीन में सड़कें, गलियां ज़ेर-ए-आब आ गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बहावल नगर, लियाकतपुर, बहावलपुर और जहानिया समेत जनूबी पंजाब में भी बारिशें। मरी, कहूटा, कोटली सतिया में मुसलसल बारिश के बायस नदी नाले बिफर गए। मरी की झीका गली में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। दर्जनों घर तबाह हो गए। दरख्त जमीन से उखड़ गए। लैंडस्लाइडिंग से सड़कें भी तबाह। इंतजामिया के लगाए खेमे भी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। हुक्काम ने झीका गली समेत 3 मकामात को हाई रिस्क करार दे दिया। सयाहों और मकामी शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ऑपरेशन गजब लिल हक की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। कोर कमांडर्स ने कहा, दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा, यहां तक कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को मुकम्मल खत्म न कर दिया जाए। कोर कमांडर्स ने भारत की मुसलसल गुमराहकुन मालूमात, बेबुनियाद इल्जामात और झूठे फ्लैग ऑपरेशंस के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कहा, इस तरह के हथकंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। भारत और दीगर बैरूनी सरपरस्तों की ईमा पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्द, प्रॉक्सी अनासिर और उनके सहूलतकारों को खत्म किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी इजहार तशवीश।